السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء اول کے 11 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفطور، فطور ان کا معنی صبح کا ناشتہ اور افطاری کو بھی کہا جاتا ہے۔ طلبت من ابی و امی ان اصوم یوما من رمضان، میں نے میرے باپ اور میری ماں یعنی میرے والدین سے درخواست کی کہ میں رمضان کا ایک دن روزہ رکھوں۔ فقال ابی، تو میرے باپ نے کہا، انک صغیر ضعیف لا تصبر علی الجوع والعطش، بلا شبہ تو چھوٹا کمزور ہے، بھوک اور پیاس پر صبر نہیں کر سکتا، یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وقالت امی، اور میری ماں نے کہا، ہذہ ایام صیف والصوم فیہا شدید، یہ موسم گرما کے دن ہیں اور اس میں روزہ رکھنا سخت ہے۔ صیف موسم گرما، گرمی کے موسم کو کہا جاتا ہے، اور شتاء موسم سرما، ٹھنڈی کے موسم کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو یہ شتاء موسم سرما کو کہتے ہیں اور صیف موسم گرما کو کہتے ہیں۔ اصبر حتی تکون ایام شتاء، تو صبر کر یہاں تک کہ موسم سرما کے دن ہو، یعنی سردی کے دن کے اندر رمضان آئے تو اس میں روزہ رکھنا آسان ہے، اس لیے تو ایام شتاء موسم سرما کے دن کا انتظار کر، اس میں رمضان آئے تو روزہ رکھنا۔ ولیکنی بقیت وقلت، اور لیکن میں رویا اور میں نے کہا۔ بقا یبکی، بکان کا معنی رونا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے ابکا یبکی ابکان، تو اس کا معنی ہوتا ہے رلانا۔ قد صام محمود وہو فی سنی، تحقیق کہ محمود نے روزہ رکھا حالانکہ وہ میری عمر میں ہیں، یعنی میری جتنی عمر ہے اس کی بھی اتنی عمر ہے، تو اس نے بھی روزہ رکھا۔ وقد صام اسماعیل وہو اصغر منی، اور تحقیق کہ اسماعیل نے روزہ رکھا حالانکہ وہ مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، یعنی محمود تو میری عمر کا ہے، اس نے تو روزہ رکھا ہی، لیکن اسماعیل جو مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، ہم دونوں سے زیادہ چھوٹا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا۔ وَلِمَاذَا أَنْتَظِرُ أَنَا، اور کیوں میں انتظار کروں۔ وَقَدْ رَأَيْتُ مَحْمُودًا لَمَّا صَامَ لَبِسَ لِبَاسًا جَدِيدًا وَصُنِعَتْ لَهُ أَطْعِمَةٌ لَذِيذَةٌ، اور تحقیق کہ میں نے محمود کو دیکھا جب اس نے روزہ رکھا تو اس نے نیا لباس پہنا اور اس کے لیے مزیدار کھانے بنائے گئے۔ طعام ان کی جمع اطعمۃ، کھانا۔ وقدم له اقاربه ہدایا وجوائز، اور اس کے سامنے اس کے رشتہ داروں نے ہدیے اور انعامات پیش کیے۔ قدم یقدم تقدیما کا معنی یہاں پیش کرنا، اور ہدیتن کی جمع ہدایا اور جائزتن کی جمع جوائز، جائزتن یعنی انعام۔ واجتمع ناس کثیر،
اور بہت لوگ جمع ہو گئے. وکان محمود لہو شرف، اور محمود اس کے لیے شرف تھا، مرتبہ، بزرگی. کل یتحادث معہ ویقربہ الیہ، ہر ایک اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس کو اپنے نزدیک کر رہا تھا. وقد سمعت ان الولد الصغیر اذا صام کان لوالدیہ الاجر والثواب، اور تحقیق کہ میں نے سنا کہ چھوٹا بچہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے والدین کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اس کے والدین کے لیے اجر و ثواب ہیں، یعنی اجر و ثواب ملتا ہے. وَأُحِبُّ أَن يَنَالَ أَبِي وَأُمِّي الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ، اور میں چاہتا ہوں یا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا باپ اور میری ماں اجر و ثواب کو پا لے، یعنی انہیں بھی اجر و ثواب مل جائے. نالا ینالو نیلن، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، مل جانا. وقبل ابی ورضیت امی، اور میرے باپ نے قبول کیا اور میری ماں راضی ہو گئی، خوش ہو گئی. ودعت امی اصدقائی و اطرابی، اور میری ماں نے میرے دوستوں کو اور میری ہم عمر بچوں کو بلایا، دعوت دی. صدیق ان کی جمع اصدقاء یعنی دوست، اور تربن کی جمع اطراب، ہم عمر، ہم پلہ، بچپن کا دوست. للسحور معیہ، یعنی میری ماں نے میرے دوستوں اور میرے ہم عمر بچوں کو میرے ساتھ سحری کے لیے بلایا، دعوت دی. سحورن اس کا معنی ہوتا ہے سحری یا سحری کا کھانا پینا. فباتوا فی بیتی، انہوں نے میرے گھر میں رات گزاری. بات یبیتو کا معنی رات گزارنا. وفی الساعۃ الرابعۃ فی اللیل استیقظنا وقدمت امی طعاما لذیذا، اور رات میں 4 بجے یعنی رات کو 4 بجے ہم بیدار ہوئے اور میری ماں نے مزیدار کھانا پیش کیا. فاکلنا وشبعنا ونمنا قلیلا، بس ہم نے کھایا اور ہم شکم سیر ہو گئے اور ہم تھوڑی دیر سو گئے. شبیہ یشبع، شبعن باب سمیہ سے شکم سیر ہونا، دل بھرنا، سیر ہو جانا. اسی سے شبعان شکم سیر، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے شبعان، اور اس کی جمع آتی ہے شبعون. اور اسی طرح مؤنث کے لیے شبعہ اور شبعانتن، اس کی جمع بھی شبعون آتی ہے. یعنی عورت اگر کوئی مؤنث بھوکی ہو تو اس کے لیے شبعہ اور شبعانتن کہیں گے، اور اس کی جمع بھی شبعون آتی ہے. اور اسی کو اگر باب افعال کے اندر لے جائے اشبع یشبع اشبعان، تو اس کا معنی ہوتا ہے شکم سیر کر دینا، پیٹ بھر دینا. واستيقظنا لصلاة الصبح، اور ہم صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوئے. وفي النهار ارادت امی ان تشغلنی فلا اذکر الجوع والعطش، اور دن میں میری ماں نے ارادہ کیا کہ وہ مجھے غافل کر دے، بس مجھے بھوک اور پیاس یاد نہ آئے. یعنی کاموں کے اندر مجھے مشغول کر دیا، کام میں لگا دیا تاکہ مجھے بھوک اور پیاس محسوس نہ ہو. شغل یشغلو شغلن، اس کا معنی ہوتا ہے مشغول کرنا، مصروف کرنا. لیکن اگر ان کا صلہ آئی شغل ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا، توجہ ہٹانا. تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ دن میں میری ماں نے ارادہ کیا کہ وہ میری توجہ ہٹا دے، مجھے غافل کر دے، یعنی دوسرے کاموں میں لگا کر، جس کی وجہ سے میں بھوک اور پیاس کو یاد نہ کروں، یعنی بھوک اور پیاس کو بھول جاؤں.
فَأَمَرَتْنِي بِأَشْغَالٍ لَيْسَ فِيهَا تَعَبٌ، پس اس نے مجھ کو ایسے کاموں کا حکم دیا کہ جس میں تھکن نہ ہو۔ شغل اس کی جمع آتی ہے اشغال، جس کا معنی ہے کام، مشغلہ۔ جیسے کہا جاتا ہے ہوا فی شغل شاغل، یعنی وہ ہماتن مشغول ہیں، اپنے کام کے سوا ہر کام سے بے پرواہ ہیں۔ وَكُنْتُ فِي شُغْلٍ وَحَدِيثٍ مَعَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْأَتْرَابِ، اور میں کام اور دوستوں کے ساتھ اور ہم پلہ بچوں کے ہم عمر والے بچوں کے ساتھ بات چیت میں تھا۔ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، یعنی آدھا دن گزر گیا۔ وما شعرت بجوع ولا عطش، اور میں نے نہ بھوک کو محسوس کیا اور نہ پیاس کو۔ شعر یشعر شعورا، اس کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا۔ وفی الظہیرۃ شعرت بظمأ وحر، اور دوپہر میں نے پیاس اور گرمی محسوس کی۔ زمیہ یزمع زمعن و زمعن و زمعتن، اس کا معنی ہوتا ہے پیاس لگنا، سخت پیاسا ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لی جائے ازمع یزمع، ازمان تو پیاسا کرنا، پیاس لگانا۔ تو یہاں پر زمعن کا معنی پیاس، اور پیاسے آدمی کو کہا جاتا ہے زمعانو یا زمیعن، زمعانو یا زمیعن پیاسا، اور مؤنث کے لیے زمعہ اور زمعانتن پیاسی، جمع آتی ہے زماؤن۔ وفی ظہیرتن کا معنی دوپہر۔ وفی ظہیرت شعرت بظمأ وحر، اور دوپہر میں نے پیاس اور گرمی محسوس کی۔ فاغتسلت فذهب عني الظمأ واسترحت، پس میں نے غسل کیا اور مجھ سے پیاس چلی گئی، یعنی پیاس دور ہو گئی۔ واسترحت، اور میں نے آرام پا لیا، مجھے راحت مل گئی۔ استراح یستریح استراحتاً، آرام مل جانا، راحت پا جانا۔ وفی العصر شعرت بالجوع، اور عصر میں نے بھوک محسوس کی۔ ورأیت اطعمة وثمارا وفواکہ، اور میں نے کھانے اور پھل اور میوے دیکھے۔ وقال لی احد الاصدقاء، اور دوستوں میں سے ایک نے مجھ کو کہا، یعنی میرے ایک دوست نے مجھ کو کہا، لا باس ان تاکل شیئا ولا یراک الآن احد، کوئی حرج نہیں ہے کہ تو کچھ کھا لے۔ ولا یراک الآن احد، اور کوئی تجھے نہیں ابھی دیکھتا نہیں ہے، یعنی کچھ کھا لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے تجھ کو۔ وقد اکلت ایضا لما كنت صائما، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی کھایا تھا جب میں روزہ دار تھا، یعنی میں نے بھی کچھ کھا لیا تھا جب میں روزے دار تھا۔ قلت، تو یہ جواب دے رہا ہے، میں نے کہا نعم، ہاں، لا یرانی ہنا احد ولکن اللہ یرانی، یہاں کوئی مجھ کو نہیں دیکھتا اور لیکن اللہ مجھ کو دیکھتا ہے۔ رعا یرا کا معنی دیکھنا، رعا یرا رؤیتن بابی فتح سے، تو یہ یرا مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وسکت صدیقی وصبرت علی الجوع، اور میرا دوست خاموش ہو گیا اور میں نے بھوک پر صبر کیا، یعنی میں نے بھوک برداشت کر لی۔ وقبل الغروب حضر اصدقاء ابی واقاربنا، اور غروب شمس سے پہلے میرے باپ کے دوست اور ہمارے رشتہ دار حاضر ہوئے۔ ونقل الفطور الی المسجد، اور ناشتے کو مسجد کی طرف منتقل کیا گیا۔ وکان الوقت شدیدا علی، اور میرے اوپر وقت سخت تھا۔ فکنت ارمق المؤذن واعد الدقائق،
اور میں مؤذن کو تاکتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، اور میں منٹیں شمار کرتا رہتا تھا۔ رمق یرمق رمقن، باب نصر شروع سے دیکھنا، نگاہ ڈالنا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، دیکھتے رہنا۔ اور دقائق، یہ دقیقت ان کی جمع ہے، منٹ۔ فلما اذن افطرت بتمرۃ ثم اکلت وشربت وقلت کما علمنی ابی۔ پھر جب اس نے اذان دی، یعنی مؤذن نے اذان دی، تو میں نے کھجور کے ذریعے افطار کیا، یعنی میرے کھجور کے ذریعے روزہ توڑا، روزہ افطار کیا۔ ثم اکلت وشربت، پھر میں نے کھایا اور میں نے پیا۔ وقلت کما علمنی ابی، اور میں نے کہا جیسا کہ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا، یعنی یہ دعا پڑھی جو میرے باپ نے مجھے سکھائی تھی۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا، مقرر ہو گیا۔ ارکن کا معنی رگ، جس سے بدن میں خون دوڑتا ہے، اسی کی جمع ہے عروق۔ اور ارکن کا معنی ہوتا ہے پسینہ، یاد رہے، ارکن پسینے کو کہتے ہیں اور ارکن رگ کو کہتے ہیں، تو یہ ارکن کی جمع ہے عروق۔ وما اکلت طعاما الذ من طعام ذلک اليوم، اور اس دن کے کھانے سے زیادہ مزیدار کھانا میں نے نہیں کھایا، یعنی میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو مزیدار ہو اس دن کے کھانے سے، یعنی اس دن جو میں نے کھایا وہ سب سے زیادہ مزیدار کھانا تھا۔ وما کان یوم اجمل فی حیاتی من ذلک اليوم، اور میری زندگی میں اس دن سے اچھا کوئی دن نہیں تھا، یعنی وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا دن تھا۔ یہ تھا اس کتاب کا سبق نمبر 12۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل بھی دبا دیجیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔